اسلامی فوجی اتحاد کی پاکستانی سربراہی اور ایران۔ پاکستان نے اسلامی فوج کی سربراہی کے لیے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو مسلم نیٹو کی سربراہی کی منظوری دے دی ہے۔ سعودی عرب کی سرپرستی میں قائم کیے گئے اسلامی فوجی اتحاد میں راحیل شریف کی شمولیت پاکستان کے ایران اور سعودی عرب کے ساتھ روابط میں موجود مہین توازن کو غیر متوازن کر سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں ممالک اس وقت ایک سر جنگ کی حالت میں ہیں۔ مگر پاکستان کے اس اتحاد میں شمولیت کے ممکنہ فوائد بھی ہیں۔ پاکستان نے یہ واضح اعلان کیا ہے کہ یہ اتحاد اینٹی ایران نہیں ہوگا، اور راحیل شریف کی خواہش تھی کہ وہ ریاض اور تہران کے درمیان تناؤ ختم کرانے کے لیے سفارتی کردار ادا کریں گے، جسے سعودی عرب کی طرف سے بخوشی منظور کر لیا گیا۔ مگر اپریل 2017 کے پہلے ہفتے ایران نے پاکستان کو یہ عندیہ دیا کہ وہ اس پیش قدمی کے حق میں نہیں ہے۔ یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ کون سا ملک مشرق وسطی میں قیام امن نہیں چاہتا۔ یہ اتحاد ایرانی ہٹ دھرمی کی بنا پر ایران کے بغیر ہوگا، مگر ایران مخالف نہیں۔ اس کا فوکس انسداد دہشت گردی ہوگا، اور یہ اتحاد مسلم ممالک کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ کو فروغ دے گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی عرب اور یہ اتحاد دونوں ہی ایران کے خلاف کسی قسم کی پراکسی وار چھیڑنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ پاکستانی مین سٹریم میڈیا، شیعہ تنظیمیں اور چند سیاسی جماعتیں آج کل راحیل شریف اور حکومت کو اس فیصلے پر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان کا اعتراض ہے کہ شمولیت میں اتحاد سے پاکستان ایران اور سعودی عرب کی علاقائی جنگ میں ایک سمت اختیار کر رہا ہے۔ اس منفی پروپیگنڈے سے پاکستان میں ایرانی لابی کے اثر و رسوخ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ 2014 میں ریاض نے اپنے طور پر اعلان کر دیا تھا کہ پاکستان یمن میں عبد ربہ منصور ہادی کی حکومت کو بچانے کے لیے اس کے اتحاد کا حصہ ہے۔ تب پاکستانی پارلیمنٹ نے یمن جنگ میں پاکستان کو غیر جانبدار رہنے کی قرارداد پاس کی تھی۔ پاکستان کا موقف تھا کہ وہ خود ایک اندرونی جنگ میں الجھا ہوا ہے، مگر پاکستان کو اس فیصلے کے نتیجے میں سعودی عرب کی سرد مہری کا سامنا کرنا پڑا، اور متحدہ عرب امارات نے بھارت سے روابط مضبوط کرنے شروع کر دیے۔ مگر حکومت کے اس احسن فیصلے سے ان تعلقات پر جمی برف پگھلے گی، اور پاکستانی فوج کو GCC اور بھارت کے بڑھتے تعلقات کو روکنے میں مدد ملے گی۔ اگر پاکستان ایرانی لابی کے دباؤ پر اس فیصلے سے پیچھے ہٹ گیا تو ایران کو یہی پیغام ملے گا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات پر اس کی عدم رضامندی ویٹو پاور کی حیثیت رکھتی ہے، اور ایران کا یہ رویہ کل کو ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ پاکستان شامی اپوزیشن کی حمایت نہ کر کے اور یمن جنگ سے دور رہ کر پہلے ہی ایران کو کافی چھوٹ دے چکا ہے۔ نہیں کبھی پاکستان نے سرکاری طور پر پاکستان میں جاری ایرانی بھرتیوں کے خلاف بیان دیا۔ مقامات مقدسہ کے تحفظ کے نام پر بھرتی کیے گئے شیعہ سنی آبادی کے نسل کشی اور یمن میں سعودی عرب کے خلاف حوثیوں کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور یہی شیعہ جنگجو مستقبل میں پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتے ہیں۔ اس وقت لاکھوں پاکستانی خلیجی ممالک میں برسر روزگار ہو کر ملکی زر مبادلہ میں اضافے کا سبب ہے، مگر ایران میں سنی مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ ہے، اور ایران کی سنی مسلمانوں سے دلی دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، جس کی وجہ سے تمام سنی ممالک کا کوئی سنی مسلمان ایران میں ملازمت یا کاروبار کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پاکستان کے لیے اس وقت سوچ سمجھ کر سمت متعین کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی پالیسی ایرانی خواہشات کے مطابق نہ ہو، جس نے کبھی کسی برے وقت میں پاکستان کا ساتھ نہیں دیا، اور ایرانی پاسداران کے ذریعے پاکستان کی سرحدوں میں گھس کر غیر قانونی کارروائیوں میں ملوث رہ چکا ہے، اور ہمیشہ مشرق وسطی کے علاوہ پاکستان کی سنی آبادی کے لیے بھی سیکیورٹی تھریٹ بنا رہا۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔